بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو نئے سلیبس کے مطابق 9th کلاس کی انگلش کے 5th لیسن ویمن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینورشپ کی انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کا پارٹ 8 ہے۔ اہم الفاظ ہیں وائل اگرچہ، ڈیفائنگ مخالفت کرنا، جرأت کرنا۔ اس لفظ کے معنی اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ جو چیز قانون کی طرح سے سامنے آ جائے اس کی مخالفت کرنا، جو چیز رواج کی طرح سے سامنے آئے اس کی مخالفت کرنا، ڈیفائی۔ آڈز اصل معنی حالات کے ہیں، مشکل چیزوں کے ہیں۔ تو ڈیفائنگ آڈز کے میننگ ہوتے ہیں کہ مشکل رواجوں کے، مشکل چیزوں کی مخالفت کرنا۔ لفظ تو نہیں ہے ادھر آئے گا، مشکلات کا ہی اس کو کر لیں گے پھر۔ رواج کا لفظ آتا نہیں ہے، لیکن میننگ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز فکسڈ قسم کی ہو، جیسے قانون فکس ہوتے ہیں اور رواج اور رسمیں وغیرہ جو سماج کی ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آڈز کہا جاتا ہے جو فکسڈ چیزیں ہوں اور مشکل پیدا کر دیں لوگوں کے لیے۔ قانون انسانوں کی زندگی میں انیشلی مشکلات پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر کام کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب قانون کا انفورس کیا جاتا ہے پھر وہ ان چیزوں سے باز آتے ہیں اور ان باز آنا مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اگر اس سے باز آ رہا ہے تو مشکل کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ اس میننگ میں ہوتا ہے یہ لفظ آڈز۔ تو عورتوں کو بھی کاروبار وغیرہ کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ ایک رکاوٹ ہے، ایک آڈ ہے۔ تو ڈیفائی کا مطلب مخالفت کرنا، مخالف لڑنا۔ ویمن خواتین، سوسائٹل سماجی، کنسٹرینٹس پابندیاں، انٹرپرینورشپ کاروبار، کاروباری قیادت، ایک کاروبار چلانا، اس سارے کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں۔ چیلنجنگ مشکل، کٹھن، فیس سامنا کرنا۔ پیراگراف نمبر 8۔ While many women in Pakistan are defying the odds, they often face societal constraints that make entrepreneurship more challenging. اگرچہ پاکستان میں بہت سی خواتین مشکل حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں، مشکل حالات سے لڑ رہی ہیں، وہ اکثر سماجی پابندیوں کا، معاشرتی پابندیوں کا سامنا کرتی ہیں جو انٹرپرینورشپ کو، جو کاروبار کرنے کو زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں، جو کاروبار کرنے کو زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں۔ اہم الفاظ ہیں کلچرل، ثقافتی، ایکسپیکٹیشنز، توقعات۔ تو کلچرل ایکسپیکٹیشن اکٹھا جب ایک کانٹیکسٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ توقعات جو ہمارا معاشرہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کلچرل ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں۔ تو اس کے میننگ میں آپ سماجی مطالبات بھی کہہ سکتے ہیں، سماجی تقاضے بھی کہہ سکتے ہیں، توقعات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو معاشرہ کسی سے جو توقع کر رہا ہوتا ہے اس کو کلچرل ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں۔ لفظی مطلب تو ثقافتی توقعات ہیں، لیکن سماجی مطالبات کی کہا جا سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ ثقافتی ایکسپیکٹیشنز توقعات ہی لکھیں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئر کروا دوں کہ معاشرہ جو آپ سے توقع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ جیسے ہمارا معاشرہ توقع کرتا ہے کہ مرد کما کے لائے اور عورت گھر میں بیٹھ کے گھر کے کام کاج کو سنبھالے۔ یہ کلچرل ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ثقافتی مطالبات ہیں، کسی طریقے سے بھی آئے ہوتے ہیں، مذہب کے ذریعے سے ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہیں کہ پچھلی نسلوں میں یہ ہوتا رہا اب بھی یہی ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کلچرل ایکسپیکٹیشنز کہا جاتا ہے، یہ ثقافتی توقعات کا ترجمہ کر لیں۔ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ٹریڈیشنل، روایت پسند،
وہ لوگ جو روایتوں کو پرانی چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں انہیں ٹریڈیشنل کہتے ہیں، اور یا روایتی یہ ایڈجیکٹو ہے۔ جینڈر صنف، جنس، نر یا مادہ ہونا، مذکر یا مؤنث ہونا، مرد یا عورت ہونا، یہ اس چیز کے اوپر کام کو بانٹا جائے تو وہ اس چیز کو جینڈر کہا جاتا ہے۔ صنف، رول، کردار۔ اب کلچرل ایکسپیکٹیشن کی طرح سے جینڈر رول بھی ایک کامن ٹرم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صنفی ذمہ داریاں، یعنی ایک جینڈر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایک کلچرل ایکسپیکٹیشن ہے کہ میل جینڈر رول یہ ہے کہ وہ کما کے لائے گا، اور فیمیل جینڈر رول یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گا۔ تو ڈکٹیٹ لفظی مطلب املا لکھوانا ہوتا ہے۔ اس کی جو آپ انڈرسٹینڈنگ لیں گے وہ یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، تم وہی کرو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے۔ ایک طرح کا آمرانہ رویہ ہے کہ میں جو بتاؤں گا۔ اگر ٹیچر بھی ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، ڈکٹیشن لکھواتے ہیں، تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو جو لفظ بتا رہے ہیں آپ نے وہی لکھنا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کچھ اور نہیں لکھنا۔ تو یہ ڈکٹیٹ کا مطلب حکم دینا، بتانا کہ یہی کرنا۔ پرائرٹائز، ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ ہاؤس ہولڈ، گھریلو گھر کے کام جو ہوتے ہیں، اور پروفیشنل پیشہ ورانہ جو باہر کے کام کے لیے عام طور پہ استعمال ہوگا، پیشہ ورانہ کام۔ گولز، مقاصد، اہداف، آبسٹیکلز، رکاوٹیں، انکلوڈ شامل ہیں۔ Some of the common obstacles include کچھ عمومی رکاوٹوں میں شامل ہیں، اور آگے ایک پوری لسٹ آئے گی کہ عام رکاوٹیں جو عورتوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں انٹرپرینورشپ کرنے میں وہ کون سی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک سیدھا یہی سے سمجھ آ رہی ہے کہ کلچرل ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرے، جینڈر رول اس کا یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرے۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور یہی لوگ اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ بالکل اس کو انورس کر دیا، الٹ کر رہے ہیں۔ اگر عورت نے کاروبار کرنا ہے تو اسے گھر سے نکلنا پڑے گا، گھر کی ذمہ داریوں کو کچھ حد تک چھوڑنا پڑے گا۔ تو کلچرل ایکسپیکٹیشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسی لیے سب سے پہلے ان کا نام دیا گیا۔ کلچرل ایکسپیکٹیشن، سماجی مطالبات یا ثقافتی توقعات۔ In many parts of Pakistan, traditional gender roles dictate that women should prioritize household duties over professional goals. اب دو چیزیں ہیں، ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز کے گھر کے کام کرنے، گھر کی ذمہ داریاں، اور دوسرا کیا ہے پروفیشنل گولز، کہ وہ پیشہ ورانہ ان کے ہدف کیا ہے، کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں، کہ وہ کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں، وہ دکان ہی کھولنا چاہ رہی ہیں۔ تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے گھر کے سارے کام سمیٹ لو، اس کے بعد تم اپنی دکان کھول لینا۔ تو اس طرح کی چیز پاکستان کے کئی حصوں میں روایتی صنفی ذمہ داریاں یہ حکم دیتی ہیں، یہ نافذ کر دیتی ہیں، ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں، یہ حکم دیتی ہیں کہ عورتوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں کو پیشہ ورانہ اہداف یا مقاصد پر ترجیح دیں، یعنی کہ گھر کے کاموں کو ترجیح دیں، پروفیشنل گولز پیچھے ڈال دیں۔ تو جو بزنس ہے، جو انٹرپرینورشپ ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے، اس کا پورا ٹائم دینا پڑے گا، پورا کام کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل جینڈر رولز ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ عورتیں نے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، وہ پہلے پوری کرنی ہے، پروفیشنل گول اگر ان سے بعد میں ہو جائے تو اس طرح کی ڈیوائیڈڈ جو ہے وہ کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے، پہلی مشکل ہے۔ ٹرانسلیشن میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ عمومی مشکلات میں سے کچھ میں شامل ہے، آگے پوری یہ کولن لگا ہوا ہے،
تو پوری آگے ایک لسٹ ہے. پہلی لسٹ کا پہلا آئٹم ہے کلچرل ایکسپیکٹیشن. سماجی توقعات. In many parts of Pakistan, traditional gender roles dictate that women should prioritize household duties over professional goals. پاکستان کے بہت سے حصوں میں روایتی صنفی ذمہ داریاں بتاتی ہیں کہ قانون کی طرح سے بتاتی ہیں کہ عورتوں کو گھریلو ذمہ داریوں کو پیشہ ورانہ مقاصد پر ترجیح دینی چاہیے. اہم الفاظ ہیں ایکسپیکٹیشن توقع، بیریئرز رکاوٹیں، پرسو پیروی کرنا، تعاقب کرنا، اور پرسو کیریئر کا ہوگا کسی پیشے سے منسلک ہونا. انٹرپرینوریل کاروباری تجارتی. کیریئرز پیشے روزگار. کرٹیسزم تنقید. سپورٹ تعاون مدد. سوسائٹی معاشرہ. وش خواہش رکھنا ورب ہے. This cultural expectation creates barriers for women who wish to pursue entrepreneurial careers, as they often face criticism or lack of support from family and society. یہ ثقافتی توقع عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کے ہو آئے گا تو یہاں پہ دی لکھا جانا چاہیے تھا. اینی ہاؤ نہیں لکھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان عورتوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہے جو کاروباری پیشے سے وابستہ ہونا چاہتی ہیں، جیسا کہ انہیں اکثر خاندان اور معاشرے کی طرف سے تنقید اور تعاون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ انہیں اکثر خاندان اور معاشرے کی طرف سے تنقید یا تعاون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اہم الفاظ ہیں لمیٹڈ محدود. ایکسیس رسائی دستیابی. ریسورسز وسائل فائنینشیل مالی. ایجوکیشن تعلیم. نیٹ ورکس روابط تعلقات کا نظام. یہ ایک نیا لفظ ہے. نیٹ ورک پورے کا پورا ایک نظام ہوگا اور جس کا یہاں پہ اس لیسن کے کانٹیکس میں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے. ایک انٹرپرینور کو اپنے متعلقہ ہر طرح کے آدمی سے، ہر طرح کے انسان سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے. کمپنیز کے سے رابطہ کرنا ہے کہ جہاں سے انہوں نے کچھ خریدنا ہے، جن کو انہوں نے کچھ بیچنا ہے، یا جہاں سے انہوں نے افراد لینے ہیں، افرادی قوت لینی ہے کہ کام کون کرے گا. اس طرح کی چیزیں، یہ سارے جو رابطے ہیں، اس کو اوورال نیٹ ورک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. روابط یا تعلقات کا نظام، پرٹیکولرلی خاص طور پر رورل دیہی ویمن خواتین. لمیٹڈ ایکسیس ٹو ریسورسز، وسائل تک محدود دستیابی. رسائی یعنی وسائل ہی دستیاب نہیں ہیں عورتوں کو. چیزیں دستیاب ہوں تو وہ کر بھی لیں. اب چیزیں دستیاب ہی نہیں ہیں، چانسز ہی نہیں ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکیں، تو یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. Many women, particularly in rural areas, have limited access to financial resources, education and networks. یہ 3 چیزیں چاہیے کاروبار کے لیے. کاروبار کے بارے میں تعلیم ہو، اسکل ہو، اس کا نیٹ ورک پتہ ہو کہ کہاں سے خریدنا ہے کیا، اور سارے تعلقات کو، فون نمبر، ای میلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر ان چیزوں کا استعمال بھی آنا چاہیے. اور فائنینشیل ریسورسز، مالی وسائل، پیسہ ہونا چاہیے. بہت سی خواتین خاص طور پر دیہی علاقوں میں، یعنی گاؤں کی عورتیں دیہی علاقوں میں
بہت سی عورتوں کو خاص طور پر دیہی علاقوں میں مالی وسائل، تعلیم اور روابط کے نظام تک محدود رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ہیو ہمارا مین ورب ہے، حاصل ہونا، رکھنا۔ بہت سی خواتین کو خاص طور پر دیہی علاقوں میں مالی وسائل، تعلیم اور روابط کے نظام تک محدود رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اہم الفاظ ہیں ہیزیٹنٹ ہچکچانے والا، آفر پیش کرنا، مہیا کرنا، لونز قرضے، بزنس کاروباری، ٹریننگ تربیت، پروگرام کورسز وغیرہ، ریڈیلی فوراً آسانی سے، جسے ہم ریڈی میڈ بھی کہتے ہیں، پہلے سے موجود بنا بنایا، اویلیبل دستیاب۔ Banks may be hesitant to offer loans to women, and business training programs are not always readily available. Banks may be hesitant. may be لکھا ہوا ہے، may be ایسی بات کے لیے لکھا جاتا ہے جس کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہو، کچھ سچ ہو، کچھ ڈاؤٹ ہو۔ تو بینکس عورتوں کو قرض دینے سے ہچکچاتے ہو سکتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ بنے گا جو نیچرل نہیں لگتا، تو ہم اس کو نارمل ٹون میں یہ لکھیں گے، بینک خواتین کو قرضے دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ سارے نہیں کرتے، کچھ بینکس بنے ہی اس لیے کہ وہ لون دے، تو ہر بینک کی نہیں ہوگی، یہ جنرلائزڈ سینٹینس نہیں بنا سکتے ہم اس کو، یہ سب کے لیے ایک حصہ ہے، اس لیے میں بھی لکھا گیا یہاں پہ، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو ہچکچاتے ہیں، کیونکہ وہ ہو سکتے ہیں کر رہے ہیں تو وہ ذرا آڈ لگے گا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کریں، اردو کے ٹیچر سے کنسلٹ کریں کہ یہ اس طریقے سے جملہ لکھنا کیسے ہوگا۔ بینک عورتوں کو قرضے دینے سے ہچکچاتے ہو سکتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ٹھیک شاید دے دے شاید نہ دے، لیکن کم از کم اردو کا ایک سینٹینس جب لکھا جائے گا تو وہ عجیب لگے گا، اس طرح سے گرامر میں ہوتا نہیں ہے، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنسلٹ کیجیے گا۔ بینک عورتوں کو قرضے دینے سے ہچکچاتے ہیں، and business training programs are not always readily available، اور کاروبار کی تربیتی پروگرام جو ہیں وہ ہمیشہ ہی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، اور کاروبار کی تربیت کے پروگرام ہمیشہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے چاہیں آپ، جب چاہیں آپ کو اویلیبل ہو، آپ کو کسی بھی صورت میں ہیلپ چاہیے، کچھ مشورہ کرنا ہے، وہ اویلیبل ہو، لیکن یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، یہ رکاوٹ ہے ایک، اسی پچھلی رکاوٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس کی آگے بات کی گئی ہے۔ اہم الفاظ ہیں موبیلٹی، نقل و حرکت، سفر کرنے کی اجازت، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ عام طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت لوگ تنقید کرتے ہیں جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی جاب کرنے کے لیے نکلتی ہے، تو ویسے بھی نقل و حرکت کی آزادی اتنی نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کی اس طرح سے سہولیات اویلیبل نہیں ہیں عورتوں کو جس طرح سے مردوں کو ہیں، پاکستان کے اندر تو سہولیات ویسے ہی کچھ نام کی ہیں، لیکن ٹرانسپورٹیشن میں اگر آدمی جو ہے وہ بس کی چھت پہ بیٹھ کر چلا جاتا ہے کہیں پہ، تو وہ آپ عورتوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ انہیں اس طرح کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کریں۔ اب کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، عورتوں نے موٹر سائیکلیں چلانا شروع کر دی ہیں، تو یہ ایک ان کی موبیلٹی کی آزادی ہے، تو یہ چیز جو ہے موبیلٹی، ان کو سفر کرنا، ان کی سفر کرنے کی سہولت کہ وہ کس طرح سے کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے، سفری آزادی۔
रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियाँ, रुकावटें, मूवमेंट हरकत, वही मोबिलिटी का सिनोनिम है ये, आज़ादाना नक्लो हमल। लिमिट महदूद करना, एबिलिटी सलाहियत, क्लाइंट जो है वो एक लफ्ज़ कस्टमर होता है हमारे पास, ग्राहक, जो कोई फिजिकली पैसे दे के चीज़ खरीद के चला जाता है। क्लाइंट वो आदमी होगा जिसके साथ आप मिलजुल के बातचीत करके कुछ बिजनेस डीलिंग करते हैं। वकील का क्लाइंट होता है, डॉक्टर का क्लाइंट होता है, और बिजनेस फर्म्स के क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ वो मशवरा करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें बेचते हैं। तो क्लाइंट उस लफ्ज़ को कहा जाता है। ग्राहक का लफ्ज़ जो है वो एक स्पेसिफाई हो जाता है कि वो चीज़ को खरीदने वाला है। तो मोक्कल लफ्ज़ है इसके लिए, क्लाइंट के लिए। एक्सेस रसाई, दस्तियाबी, मार्केट्स, मंडियाँ, तजारती मराकज़, ट्रैवल, सफ़र करना। मोबिलिटी इश्यूज़, नकलो हरकत के मसाइल। Women in certain areas may face restrictions on their movement which can limit their ability to meet clients, to travel for business, or to access markets. कुछ इलाकों में औरतों को अपनी नकलो हमल पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वही मे वाला, या आप इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे करना पड़ सकता है, नॉर्मल लगेगा, जहाँ पे नॉर्मल नहीं लगे वहाँ पे करना पड़ता है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लगेगा इसलिए मैंने इसको करना पड़ सकता है किया है ट्रांसलेट। कुछ या मखसूस इलाकों में औरतों को अपने नकलो हमल बाहर निकलने पर, आम अल्फाज में बाहर निकलने पर, लेकिन ये इसको ट्रांसलेशन में शामिल नहीं कीजिएगा, ये फॉर्मल उर्दू नहीं है। फॉर्मल उर्दू चाहिए आपको, ये इनफॉर्मल उर्दू है जो हम आम तौर पे अपनी लोकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उधर इंग्लिश में तो उर्दू में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कहा कि बाहर निकलना, इसका आपका यही है, आज़ादाना नक्लो हमल, ये प्रॉपर उर्दू का लफ्ज़ है, सफरी आज़ादी। औरतों को कुछ इलाकों में औरतें अपने सफ़र करने पर, अपने नकलो हमल पर पाबंदियों का सामना कर सकती हैं या करना पड़ सकता है। ये पॉसिबल है कि घर से निकले लोग, घर के मर्द इसी बात पे पाबंदी लगा दें, अपने घर से नहीं जाना। विच कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू मीट क्लाइंट्स। अब ये उनकी एबिलिटी जो है, उनकी सलाहियत में कमी आ जाएगी। किस 3 चीज़ों में आएगी, वो जिसे हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं ग्रामर में। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये एआई ने हर जगह ही गलत किया हुआ है तकरीबन। विच कैन लिमिट देयर एबिलिटी, जो उनकी सलाहियत कम कर सकती है। किस चीज़ की सलाहियत? एक तो है कि मीट क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स से मिलना, अपने मोक्कलीन से मिलना। टू ट्रैवल फॉर बिजनेस, कारोबार के लिए सफ़र करना, ये दूसरी चीज़ है। और टू एक्सेस मार्केट्स, या मंडी तक जाना, मंडी तक रसाई। जो उनकी सलाहियत, जो उनकी ग्राहकों से मिलने, कारोबार के लिए सफ़र करने, या मंडी तक रसाई की सलाहियत को महदूद कर सकती है। कुछ इलाकों में औरतें अपने सफ़र करने पर पाबंदियों का सामना कर सकती हैं या करना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में औरतों को अपने सफ़र करने पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनकी मोक्कलीन से मिलने, कारोबार के लिए सफ़र करने, या मंडी तक रसाई
منڈی تک رسائی کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہیں. یہ جو پابندیاں یہ محدود کر سکتی ہیں. اہم الفاظ ہیں کلچرل، ثقافتی، نارمز، روایات. نارمز، نارمل لفظ انہی سے بنا ہے. جو چیز روایت کی صورت میں عام صورت اختیار کر گیا اسے نارم کہتے ہیں. موبلٹی، نقل و حرکت، سفر. ڈیفیکلٹ، مشکل. مینج، سنبھالنا، انتظام کرنا. افیکٹولی، مؤثر انداز میں، بخوبی. Cultural norms around mobility make it difficult for many women to manage their businesses effectively. ثقافت کے بارے میں یہاں پہ اراؤنڈ لکھ دیا، اباؤٹ بھی ہو سکتا ہے، آف بھی ہو سکتا ہے، آن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. سفر کے بارے میں ثقافتی روایات. ثقافتی روایات ہر جگہ پہ رکاوٹ ہیں. سفر کے بارے میں بھی ہے کہ عورتیں اکیلی نہ باہر جائیں یا باہر جائیں ہی نہیں، سرے سے ہی نہ جائیں. تو جو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. نقل و حرکت کے بارے میں ثقافتی روایات بہت سی عورتوں کے لیے اپنے کاروبار کو بخوبی سنبھالنا مشکل بنا دیتی ہیں. نقل و حمل کے بارے میں ثقافتی اصول، ثقافتی روایات بہت سی عورتوں کے لیے اپنے کاروباروں کو بخوبی سنبھالنا مشکل بنا دیتی ہیں. اہم الفاظ ہیں لیگل، قانونی. انسٹیٹیوشنل، ادارتی. یہ سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور ہو تو. بیریئرز، رکاوٹیں. رجسٹرنگ، اندراج کرنا، رجسٹر کروانا. نیویگیٹ، عبور کرنا، سمجھنا، نبھانا. پوری کرنا بھی میننگ میں آ جائے گا. ریکوائرمنٹس، تقاضے، شرائط، ضروریات. پرٹیکولرلی، خاص طور پر. ہرڈلز، رکاوٹیں، مشکلات. گائیڈنس، رہنمائی. تیسری بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل بیریئرز، قانونی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں. قانون رکاوٹ ڈال دے کسی بات میں کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آپ نے سوچا ہوا ہو کہ میں یہ کام کروں گھر میں بیٹھ کے، اور قانون اجازت ہی نہیں دے رہا، یہ رکاوٹ بڑھ گئی، ادھر ہی ختم ہو گیا کام. انسٹیٹیوشنل بیریئرز ہوتے ہیں کہ کچھ کاروبار کوئی بھی ہے اس کو رجسٹرڈ کروانا، پھر ٹیکسز پے کرنا، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں، یا اس کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرنا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے رجسٹرڈ کروانا، یہ ساری چیزیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی بھی کاروبار ہے، چھوٹا ہے تو وہ آپ ایسے ہی شروع کر سکتے ہیں رجسٹرڈ کروائے بغیر، جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی کاروبار کامیاب ہو جائے، بڑا ہو جائے، پھر اس کی سرکاری طور پہ، قانونی طور پہ اس کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے تاکہ آپ ٹیکس پے کریں، اور گورنمنٹ بھی آپ کو پھر اس کے اوپر فیسلٹیز دے. آپ اس ادارے کو اس کی وہ انشورنس وغیرہ کروا سکیں. یہ ساری چیزیں اس طرح کی اس کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس میں عورتوں کو کافی چیزوں کا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قانونی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں. Registering businesses and navigating legal requirements can be particularly difficult for women due to formal hurdles and lack of guidance. اب ایک آفس میں آپ گئے ہی نہیں ہیں، سمپلی ایک آدمی جو ساری زندگی بینک میں نہیں گیا، اسے بینک میں بھیج دیں تو وہ وہاں پہ جا کر بوکھلا جائے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کرنا کیا ہے. تو یہی ایگزیکٹلی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب یہ کو کام کرنے پڑتے ہیں، انہیں دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وکیلوں یا اور قانونی ماہرین کے پاس جانا پڑتا ہے، تو انہیں یہ ساری چیزیں مشکل لگنا لگ جاتی ہیں. لیکن یہ ایک رکاوٹ تو ہے، لیکن کامیاب عورتوں نے اس کو کامیابی سے پار کیا ہوا ہے.
رجسٹرنگ بزنسز کاروبار کو رجسٹر کروانا، اس کا اندراج کروانا، اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس اور قانونی تقاضے یا ریکوائرمنٹس ضروریات پوری کرنا کین بی پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے فار ویمن عورتوں کے لیے ڈیو ٹو فارمل ہرڈلز رسمی رکاوٹوں کے وجہ سے کہ آپ کو کوئی فارمز چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور آپ کو فارمز وہ کہیں پہ نزدیک سے نہیں ملتے ہیں، آپ کو 50 کلومیٹر دور جا کے کسی شہر سے لانے پڑتے ہیں، تو یہ ایک رکاوٹ ہے، مشکل ہے. اینڈ لیک آف گائیڈنس اور رہنمائی کی کمی، آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، آپ نے سمپلی بس اپنے دماغ سے سوچا ہے کہ ہم نے یہ فٹ بال بنانے کا کاروبار کرنا ہے اور آپ نکل پڑے، تو کافی ساری رکاوٹیں آئیں گی. ان میں سے کچھ انسٹیٹیوشنلز ہوتی ہیں، فارورڈ ہارڈلز اینڈ لیک آف گائیڈنس اور رہنمائی کی کمی، کہ آپ سے پوچھا نہیں، رہنمائی نہیں لی، وہ ملتی نہیں ہے کہ پوچھیں کس سے. تو اب اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کاروبار کا اندراج کروانا اور قانونی تقاضے پورے کرنا عورتوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے رسمی رکاوٹوں اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے. یعنی رسمی رکاوٹیں وہی ہیں کہ آپ نے یہ چیز فارم پہ لکھ کے دینی ہے، آپ نے ہمیں کاغذ پہ لکھ کے دینی ہے، درخواست کی صورت میں لکھنا ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ فارمل ریکوائرمنٹس بھی ہیں، ہرڈلز بھی ہیں. تو کاروبار کا اندراج کروانا اور قانونی تقاضے پورے کرنا، قانونی ضروریات پوری کرنا خاص طور پر عورتوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے رسمی رکاوٹوں اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے. اب اس کا پراپر ترجمہ، رجسٹرنگ بزنس کاروبار کا اندراج کروانا اور قانونی ریکوائرمنٹس تقاضے لیگل ریکوائرمنٹس قانونی تقاضے پورے کرنا رسمی رکاوٹوں اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے عورتوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے. اہم الفاظ ہیں: بیریئرز رکاوٹیں، فارملائز باضابطہ بنانا، قانونی حیثیت دینا، رجسٹر کروانا، وہی جو پچھلے میں پڑھا اسی کے لیے یہ سینونیم کے طور پہ آ جائے گا. بزنسز کاروبار، سیکھ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، لیگل قانونی، پروٹیکشن تحفظ، وینچر کاروباری منصوبوں کو کہیں گے، ہارڈر زیادہ مشکل، میک بنانا، بن جانا، ہو جانا. These barriers can make it harder for women to formalize their businesses or to seek legal protection for their ventures. یہاں پہ بھی وہی چیز کے 2 مس کر دیا تھا. پیرلل کنسٹرکشن اے آئی کی بہت پور ہے، جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ غلط ہو جاتا ہے. ٹو فارملائز، ٹو سیک، یہ میں نے خود ایڈ کیا ہے، بک پہ نہیں ہے. یہ رکاوٹیں خواتین کے لیے اپنے کاروباروں کو باضابطہ بنانے، یعنی رجسٹر کروانے، باضابطہ بنانے یا اپنے منصوبوں کے لیے قانونی حفاظت حاصل کرنے کو زیادہ مشکل بنا سکتی ہیں. یہ رکاوٹیں عورتوں کے لیے اپنے کاروباروں کو باضابطہ بنانے یا رجسٹر کروانے، ضابطہ بنانے یا کاروبار کا اندراج کروانے، لیکن لفظ فارملائز ہے تو رسمی طور پہ باضابطہ بنانا ہی ہوگا. یہ رکاوٹیں عورتوں کے لیے اپنے کاروباروں کو باضابطہ بنانے یا
اپنے منصوبوں کے لیے قانونی حفاظت حاصل کرنے کو زیادہ مشکل بنا سکتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں عورتوں کے لیے ان کے کاروباروں کو باضابطہ بنانے یا اپنے منصوبوں کے لیے قانونی حفاظت حاصل کرنے کو زیادہ مشکل بنا سکتی ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: سپورٹ، تعاون، مدد، معاونت، سہارا، نیٹ ورکس، رابطوں کا نظام، انٹرپرینورز، کاروباری افراد، آجر، اسٹیبلشڈ مستحکم، قائم شدہ، جو چیز پہلے سے ہی اچھی طرح سے کام کر رہی ہے اسے اسٹیبلشڈ کہتے ہیں۔ بزنس، کاروباری، ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہوگا: اسٹرگل، جدوجہد کرنا، مشکل میں ہونا۔ مینٹور، رہنما، مشیر، استاد۔ رول ماڈل، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، قابل تقلید شخصیت۔ اور ان لائک کے برعکس۔ لیک آف سپورٹ نیٹ ورکس: Unlike male entrepreneurs who have access to established business networks, women often struggle to find mentors or role models. سپورٹ نیٹ ورک، ایسے رابطے، ایسے لوگوں کی کمی ہونا جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سپورٹ نیٹ ورک کی کمی، معاونت کے نیٹ ورک کی کمی، معاونت کے رابطے جو ہیں، معاونت والے رابطے، ان کی کمی۔ مرد کاروباری افراد کے برعکس، مرد جنہیں مستحکم کاروباری نیٹ ورکس، روابطوں کا نظام تک رسائی ہوتی ہے، انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے مرد زیادہ کامیاب ہیں ساری دنیا میں یا پاکستان میں، جو کاروبار ہیں وہ زیادہ تر مرد کر رہے ہیں، عورتیں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اب جو کاروبار کرے گا اسی کو ہی بزنس نیٹ ورک کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوگا۔ تعلق ہی قائم نہیں ہوگا تو کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد کاروباری افراد کے برعکس، مرد کاروباری افراد جنہیں مستحکم کاروباری روابط کے نظام تک رسائی حاصل ہوتی ہے، کے برعکس عورتوں کو رہنما ملنا یا قابل تقلید شخصیت ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اکثر رہنما یا رول ماڈل، قابل تقلید شخصیات ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مشکل ہوتی ہے۔ مرد کاروباری افراد کے مرد آجروں کے برعکس، جنہیں مستحکم کاروباری رابطوں کے نظام تک رسائی حاصل ہوتی ہے، عورتیں اکثر رہنما یا قابل تقلید شخصیات عورتوں کو اکثر رہنما یا قابل تقلید شخصیات ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اہم الفاظ ہیں: ایبسنس، عدم موجودگی، کمی، سپورٹ، معاونت، مدد، تعاون، نیٹ ورکس، روابط کا نظام، سکسیڈ، کامیاب ہونا، کمپیٹیٹیو، مسابقت والا، جس میں مقابلہ ہو، مارکیٹس، منڈیاں، تو منڈی میں کسی بھی کاروبار کی مسابقت ہوتی ہے، اس کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک ہی کاروبار کرنے والے دو افراد کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو جب مقابلے میں اترتے ہیں تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پہلے سے جوتے بنا رہا ہے، ایک پوری مارکیٹ ہے جوتوں کی، اور آپ نے دکان کھول لیں، وہاں پہ نیا کاروبار جوتوں کا ہی بیچنے کا شروع کر دیں، تو آپ کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ سپورٹ نیٹ ورک کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہارڈر، زیادہ مشکل۔ The absence of such support networks can make it harder for them to succeed in competitive markets. ایسے معاونت کے
رابطوں کی یا روابط کے نظام کی کمی مسابقتی منڈیوں میں، ایسی مارکیٹس جہاں پہ مقابلہ ہو، مسابقتی منڈیوں میں کامیاب ہونے کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ فار دیم یہاں پہ مس ہو گیا، میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو۔ ایسے سپورٹ نیٹ ورک کی کمی، ایسے معاونت کے رابطوں کے کمی ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے لیے مسابقتی منڈیوں میں کامیاب ہونے کو مشکل تر، زیادہ مشکل بنا دیتی ہے۔ کمی جو ہے، ایبسنس جو ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ مشکل بنا دیتی ہے۔ ایسے رابطوں کے نظام کی کمی ان کے لیے مسابقتی منڈیوں میں، مقابلے والی مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، مسابقتی منڈیوں میں کامیاب ہونے کو مشکل تر، زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں، بنا سکتی ہیں۔ ایک گزارش کروں گا کہ آپ میرے لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں، جو آپ کو ویڈیو میں نیچے نظر آتے ہیں، ان پر غور کرنے کی بجائے میرے بولے ہوئے الفاظ پر غور کریں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ زیادہ ایکوریسی سے بولے جا سکتے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے، یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے، یہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کہے ہوئے الفاظ پر غور کریں، ان سے سینٹنس بنا کر خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے کہ یہ بنایا جملہ ایڈ کریں۔ یہ صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ کے ریفرنس کے لیے میں لکھتا ہوں، ورنہ میں اس کے بغیر ہی بناتا ہوں ویڈیو جو ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیوز آپ کے کام آ رہی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔